الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وما لكم اور کیا ہے تمہیں لا تقاتلون فی سبیل اللہ کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان اور کمزور مرد اور عورتیں اور بچے الذین یقولون وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية اے ہمارے رب نکال ہمیں اس بستی سے الظالم اہلها جس کے رہنے والے ظالم ہیں واجعل لنا من لدنک ولیا اور بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مدد کوئی دوست واجعل لنا من لدنک نصیرا اور بنا ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یقاتلون فی سبیل الطاغوت وہ قتال کرتے ہیں شیطان کی راہ میں فقاتلوا اولیاء الشیطان پس قتال کرو شیطان کے دوستوں سے ان کید الشیطان کان ضعیفا بے شک شیطان کی تدبیر کمزور ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین سورۃ النساء کا 10واں رکوع آیت نمبر 75 اور 76 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے ملک کو اور ان کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے انہیں حکم ارشاد فرمایا کہ تم اپنا بچاؤ تیار کرو اور جنگی سامان تیار کرو دشمن سے نمٹنے کے لیے. اور پھر ساتھ منافقین کا تذکرہ بھی کیا
کہ وہ جہاد سے دور بھاگتے ہیں، اور اگر کہیں فتح مل جائے تو افسوس کرتے ہیں کہ ہمیں بھی کاش کہ میں بھی وہاں ہوتا تاکہ مال غنیمت ملتا، اور اگر شہادتیں ہوں اور بغیر شکست ہو بڑا خوش ہوتا ہے کہ شکر ہے میں نہیں وہاں پر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے اہل ایمان تم اللہ کی راہ میں قتال کرو، اگر شہید ہو گئے تو بھی تمہاری فتح ہے، اور اگر ظاہری فتح ملی تو بھی فتح ہے تمہاری۔ دونوں صورتوں میں نقصان نہیں ہے، بلکہ دونوں صورتوں میں اللہ کی رضا ہے۔ آج کے سبق میں قتال فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے اس کی وجہ بیان فرمائی، چونکہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے اور مدینہ منورہ میں امن کی زندگی گزارنے لگے، وہ مسلمان ایمان والے جو مکہ رہ گئے تھے یا کچھ بعد میں ایمان لائے تھے، اب مکے والے سارا غصہ انہی غریبوں پر نکالتے تھے جو ان کے ہاتھ تھے۔ اب ان میں مرد بھی تھے، ان میں عورتیں بھی تھیں، ان میں بچے بھی تھے جن کو وہ ہجرت کرنے کے لیے بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ بھی ان پر گراتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے اہل ایمان اب تو تمہیں قتال کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ وہ غریب جو رب کے سامنے فریادیں کر رہے ہیں یا اللہ ان ظالموں سے ہماری جان چھڑا، ان ظالموں سے چھڑانے کے لیے ان غریبوں، ناداروں، محتاجوں، عورتوں، بچوں اور غریب مسلمانوں کو کون جائے گا؟ فرمایا وہ تم ہی نے تو جانا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اللہ کا حکم بھی ہے اور اپنے ان مجبور مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی مدد کے لیے بھی تمہیں جانا ہوگا۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ تمہیں کیا ہے لا تقاتلون فی سبیل اللہ کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے۔ اپنے ساتھیوں کو جگائیں، ساتھ والوں وہ کہیں کہ قتال کا حکم شروع ہو گئے۔ کافر صاحب نے وَمَا لَكُمْ اور تمہیں کیا ہو گیا، قتال کا حکم شروع ہو گیا جی۔ وَمَا لَكُمْ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے لا تقاتلون فی سبیل اللہ کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْبِلْدَانِ اور جو کمزور ہیں مرد، عورتیں اور بچے، الذین یقولون جو یہ کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس بستی والے ظالم ہیں۔ مراد مکہ مکرمہ کے وہ لوگ تھے جو اس وقت مشرکین مکہ کی قید میں تھے، اور وہ صبح و شام ان پر ظلم کرتے اور مار مار کر ان سے کہتے بلاؤ نا اللہ کو، اللہ سے کہو نا کہ وہ تمہیں یہاں سے چھڑائے، اور وہ بدبخت اتنا ظلم ان پر کرتے کہ کبھی انہیں دہکتے ہوئی انگاروں پر لٹاتے، کبھی تپتی ہوئی زمین پر لٹاتے۔ آپ حالات پڑھے نا کہ وہ کیا دور تھا کہ جب پورا گھرانہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسیوں کے ساتھ جکڑا ہوا مکہ کی زمین پہ گرمی کے موسم میں باندھا ہوا، اور دھوپ پر باندھ کے ان کو ڈال دیا جاتا، اور اوپر پتھر کی چٹان بھی رکھ دی جاتی کہ دائیں بائیں حرکت نہ کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ اے یاسر کے گھرانے والوں صبر کرو، بس جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ عجیب ان کی قربانیاں تھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیاں، بالخصوص فتح مکہ سے جو پہلے ایمان لانے والے تھے ان کی بڑی عجیب قربانیاں۔ کل مولانا آپ کو آیت سنا رہے تھے نا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور ایمان لائے اور مشقتیں برداشت کی، اولئک اعظم درجہ، ان کے درجے تو بہت اونچے ہیں نا، ان کے درجے تو بہت بلند ہیں، بعد والے ان کے درجوں کو تو نہیں پہنچ سکتے۔ کیا کیا دکھ تھے، کیا کیا تکلیفیں تھیں جو انہوں نے نہیں برداشت کی۔
مکہ کا ابتدائی دور ہے، امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم کرتا ہے اور ان کو گلے میں رسی ڈلواتا ہے، کبھی پاؤں میں رسیاں ڈلواتا ہے اور اوباش لڑکوں کے حوالے کرتا ہے، کہتا ہے گھسیٹو اس کو گلیوں میں اور اس کو جناب یوں ذلیل کرو اور رسوا کرو، اور وہ بلال احد احد کی صدائیں لگاتے ہیں، کبھی تپتی ہوئی ریت ہے تو کبھی آگ کی بھٹی ہے، اس کے اندر ڈال کر پھر ان ظلم و ستم کیا جاتا ہے اور رات کو کوڑے برسائے جاتے ہیں۔ جب پورا بدن چھلنی ہوتا ہے تو پھر امیہ پاؤں کی ٹھوکر مارتا ہے بلال کو اور پوچھتا ہے اب بھی رب کا نام لے گا، اب بھی اللہ کا نام لے گا؟ تو بلال آگے سے کہتے ہیں جتنا لطف اور مزہ مجھے اب آ رہا ہے نا رب کا نام لیتے ہوئے، اتنا لطف تو پہلے کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ان مسلمانوں کو جن کے اوپر اتنا ظلم ہوا ہے، کیا ایسے ظالموں کو روکنے کے لیے میں اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر جہاد لازم نہ کروں تو کیا کروں؟ کون جائے گا ایسے مسلمانوں کو چھڑانے کے لیے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون کے دربار میں بھیجا، ایک تو کہا اس کو یہ بتاؤ کہ تم رب نہیں ہے، رب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دوسرا کہا ان ارسل معی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو آزاد کر، بنی اسرائیل کو چھوڑ دے، ان کے اوپر ظلم نہ کر۔ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، جب بچوں کو ذبح کرتے تھے اور عورتوں سے خدمت لیا کرتے تھے، اللہ نے مقصد نبوت موسیٰ علیہ السلام کے مقصد نبوت میں ایک بڑا مقصد یہ رکھا کہ اپنی قوم کو آزاد کرا کے لے آؤ۔ جب ظالم ظلم پر اتر آئے تب اللہ اپنے بندوں کو ان کے مقابلے میں ضرور کھڑا فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا دوسرے پارے کے آخر میں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ کچھ اہل ایمان کے ذریعے ظالموں کو اللہ نے نہ روکنا ہوتا، یعنی ظالموں کے مقابلے میں اللہ ان مجاہدین کو نہ کھڑا کرتا، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، پتہ ہے زمین ساری میں فساد ہی برباد ہو جاتا۔ یہ ظالم کہاں ظلم سے رکتے تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کے مقابلے میں اپنے کچھ بندوں کو کھڑا کر دیا ہے جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ظالموں کو اللہ شکست دے کر ان کے ظلم کو روک دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہوا کہ تم راہ خدا میں قتال نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور وہ جو بیچارے نادار ہیں، مرد اور عورتیں اور بچے، الذین یقولون، جو کہتے ہیں، جو یہ دعائیں مانگتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے رب اس بستی سے ہمیں نکال جس بستی والے بڑے ظالم ہیں، جس بستی والوں کے دل میں رحم ختم ہو گیا، بچوں پہ رحم نہیں آتا، جس بستی والوں کو عورتوں پر رحم نہیں آتا، بوڑھے ضعیفوں پر رحم نہیں آتا، جن کے دل میں ترس ختم ہو گیا ہے، جن کے دل میں رحم ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل سے رحم سلب ہو گیا اس کے دل سے خیر سلب ہو گئی ہے، جس کے دل میں رحم نہیں ہے اس کے دل میں خیر کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رحم عرض کرتا ہے یا اللہ تو نے مجھے اپنے نام سے نکالا ہے نا، اللہ کا نام ہے رحمان، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمان، اللہ کہو یا رحمان کہو، جیسے اللہ کے علاوہ اللہ اور کوئی نہیں ایسے اللہ کے علاوہ رحمان بھی اور کوئی نہیں ہے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمان، رحم کہتا ہے یا اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اس کو جوڑ، جس نے مجھے توڑا تو اس کو توڑ۔ اللہ ہمیں رحم کرنا سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی 100 رحمتیں، اللہ کی کتنی رحمتیں؟ 100 رحمتیں، ان میں سے ایک رحمت اللہ نے اہل دنیا پر نازل کی ہے، اس ایک رحمت کا صدقہ ہے ماں کے دل میں بچے کی محبت، اس ایک رحمت کا صدقہ ہے موذی جانور کاٹنے والے بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ورنہ کھا جاتے سب اور چھوڑتے کوئی نہ، اس ایک رحمت کا صدقہ ہے۔ وہ رحمان قیامت والے دن اپنی 99 رحمتیں شامل کر کے پوری 100 کی 100 رحمتیں اہل ایمان کو عطا فرمائے گا۔
جس کی ایک رحمت کا اتنا بڑا صدقہ ہے اس کی 100 رحمتوں کا کتنا صدقہ ہو. تو بھر کے جس کے دل میں رحم نکل گیا پھر وہ آتا ہے انسانیت کو بھول جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے انسان جو ہے نا، انسان یہ ہے انس سے، اس کے اندر انسان وہ ہے جو انس کرتا ہو، دوسرے کا خیال کرتا ہو، دوسرے کا لحاظ کرتا ہو. اور جب انسان انسانیت سے باہر نکلتا ہے، بگڑتا ہے، حیوانیت میں چلا جاتا ہے. اور حیوانیت کیا ہے؟ دوسرے کا حق مار کر اپنا پیٹ بھرو، دوسرے کا حق مار کر اپنا پیٹ بھرو. آپ تھوڑا جاگ جائیں گے، تھوڑا آگے آ جائیں اور تھوڑا آگے آ جائیں. جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے. دوسرے کا حق مار کے اپنا پیٹ بھرنا، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ حیوانیت. آپ 4 بکریاں ہیں، گائے ہیں، ان کے آگے چارہ ڈالے نا، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے دوسرے کا آگے سے کھانا. تجربہ کر کے دیکھ لیں، ہر ایک دوسرے کا آگے، حالانکہ اسی طرح کا گھاس اس کے آگے بھی پڑا ہوا ہے، لیکن دوسرے سے چھین کر دوسرے کے آگے سے جلدی جلدی کھانا تاکہ جناب میرا پیٹ بھرے، وہ جائے جہاں مرضی جائے. اگر کوئی انسان بھی دوسرے سے چھین کر اپنا پیٹ بھرتا ہے، وہ یہ نہ کہے کہ میں انسان ہوں، وہ کہے اب تو میں جانور ہوں، اب تو میرے اندر وہ انسانیت والا پہلو ختم ہو گیا ہے، حیوانیت میرے اوپر غالب آ گئی. پھر مزید بگڑتا ہے، اس سے بھی اگلا درجہ ہے، پھر وہ درندگی کو اتراتا ہے. آپ درندوں کو دیکھیں، آپ شیر کو دیکھیں، چیتے کو دیکھیں، بھیڑیے کو دیکھیں، وہ کیا کرتا ہے؟ دوسرے کو چیرتا ہے، پھاڑتا ہے اور اپنا پیٹ بھرتا ہے. ایک انسان دوسرے کو قتل کر کے مار کر اس سے پیسے چھین کر لے جا رہا ہے اور کہتا ہے میں انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں. نہ بھائی، تو درندہ ہے. یہ کام تو درندوں کا تھا کہ دوسرے کو مار کر اپنا پیٹ بھرنا. یہ کس کا کام ہے؟ درندوں کا کام ہے. تیرے اندر تو انسانیت ختم ہو گئی، تو درندوں کی صفات تیرے اندر آ گئی، شکل تیری انسانوں والی ہے، باقی کام تیرا انسانوں والا کوئی نہیں ہے. دوسروں کو چیر پھاڑ کر اپنا پیٹ بھرنے کی فکر ہے. اور آج تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، 1,000 روپے کی خاطر اور 2,000 روپے چھیننے کی خاطر اگلے کی جان لے دی جاتی. کیا ان کو بھی انسان کہے؟ کیا ان کے اندر بھی کوئی انسانیت بچی ہے؟ اور فرمایا پھر بعض دفعہ یہ انسان اس سے بھی مزید آگے بگڑتا ہے. اس پر بھی بس نہیں ہے، ایک درجہ اس سے بھی اگلا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پھر انسان درندگی سے بھی نکل کر اگلا قدم، اگلا سٹیپ فرمایا کہ وہ موذی جانوروں کی طرح اذیت پہنچانے والا بن جاتا ہے. آپ دیکھیں سانپ اور بچھو کو یا اس طرح کے کسی اور زہریلے جانور کو، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تڑپاتا ہے. صرف شیر، بھیڑیے، چیتے نے تڑپایا تھا لیکن اپنا پیٹ تو چلو بھرا تھا نا، کچھ انہوں نے اپنا پیٹ تو بھرا تھا، مار کر خود تو کھایا. سانپ خود تو کھا بھی نہیں سکتا، یہ صرف ڈنگ مار کے تڑپاتا ہے، اگلا تڑپتا ہے اور یہ خوش ہوتا ہے. کبھی کسی انسان کو اللہ محفوظ فرمائے سانپ نے ڈسا ہو تو ڈس کر چلا جاتا ہے نا، سانپ نے کھایا تو کبھی اس انسان کو نہیں، اس انسان کو تو دفن کیا جاتا ہے. سانپ تو کھا نہیں سکتا لیکن تڑپا ضرور سکتا ہے، ستا ضرور سکتا ہے. بعض ایسے بھی ہیں انسانیت نما، شکل انسانوں والی ہے لیکن مشن کیا ہوتا ہے؟ اگلے کو تڑپانا، دوسروں کو تنگ کرنا، اذیتیں پہنچانا. وہ نہ کہیں کہ ہم انسان ہیں، وہ تو بچھو ہے، وہ تو سانپ ہے، شکل انسانوں والی ہے لیکن اس کے کرتوت اور اعمال کس والے ہیں؟ موذی جانوروں والے. انسان وہ ہوگا جو دوسرے کا خیال کرے گا. اس سے آگے درجے ہیں، کوئی بگڑ کر حیوانیت کی شکل میں انسان ہوگا، کوئی درندوں کی شکل میں انسان ہوگا، اور کوئی موذی جانوروں، سانپ اور بچھوں کی شکل میں انسان ہوگا. لیکن اصل انسان وہ ہوگا جو دوسرے کا خیال کرنے والا. مکے والوں نے، جن کا بھی ذکر ہم پڑھ رہے ہیں، کیا کیا ظلم نہیں کیے، لیکن جب انسانیت غالب آئی نا، فتح مکہ والے دن، جب انسانیت غالب آئی فتح مکہ والے دن، صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے نعرہ لگایا بھی، الیوم یوم الملحمہ، آج چیرنے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے. جن ظالموں نے ہمارے اوپر ظلم کے پہاڑ گرائے تھے، آج ان سے انتقام لینے کا دن ہے. لیکن انسانیت کے سردار نے کہا نہ،
الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ پھر میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئی ان کی طرف، جنہوں نے ظلم کیے تھے ان کی طرف متوجہ ہوئی ہے، سب کے سر جھکے ہوئے، اور آپ ان سے پوچھتے ہیں پتہ ہے میں تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرنے والا ہوں؟ دل دھڑک رہے ہیں، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، لرزہ طاری ہے کہ ابھی حکم کریں گے اور ہماری گردنیں کاٹ لی جائیں گی۔ ارشاد فرمایا مجھے تمہارا ایک ایک ظلم یاد ہے، میں وہ دن نہیں بھولا جب زنیرہ کی آنکھوں میں تم نے لوہے کی سلاخیں ڈالی تھیں، مجھے وہ دن نہیں یاد، مجھے وہ دن نہیں بھولے جب بلال کو تم گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے، مجھے وہ باتیں نہیں بھولی جب سمیہ کے تم نے 2 ٹکڑے چیر کر دیے تھے، مجھے وہ دن بھی نہیں بھولا جب میرے صحابہ پر تم نے ظلم و ستم کی یوں پہاڑ گرائے کہ شیب ابی طالب میں 3 سال تک تم نے بند کر دیا، پیسوں کی چیز بھی خریدنے کے لیے تم روادار نہ تھے، ایک ایک ظلم مجھے تمہارا یاد ہے، لیکن لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی سے انتقام نہیں لیتا، جاؤ میں نے آج تم سب کو معاف کر دیا۔ محبت کی یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ رحمت کائنات جب انسانیت غالب آئی ہے تو پھر حیوانیت کا تلا کما کر دیا ہے، پھر اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دی ہے۔ انسانیت ہوتی ہی وہ ہے جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دے۔ آج صدیاں گزری، آپ 100 اختلاف کریں، صدیاں گزری اور صدیوں بعد آج 20 سال بعد دوبارہ تاریخ نے پلٹا کھایا، اور وہ بدو اور جن کو جاہل اور پتہ نہیں کیا سے کیا آپ کہتے ہیں، پہاڑی لوگ ہیں، پتہ نہیں ہے دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، اور امریکہ جناب اس وقت سپر پاور ہے، اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے، اس کے بغیر ہمارا گزارا کن جاہلوں کو، ان بدوؤں کو کیا پتہ، پہاڑی لوگوں کو کیا پتہ کہ اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں۔ ہم لیکچر دیا کرتے تھے، آج 20 سال کے لڑنے کے بعد امریکہ افغانستان سے بھاگا کہ نہیں بھاگا ہے، لیکن اقتدار سنبھال کر انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ 20 سال مارے کھائیں، بچے ذبح کروائے، بڑے بوڑھے ذبح کروائے، عورتیں مر گئیں، اور 20 سال کے بعد اقتدار سنبھالا، کہا جی ہم سب کے لیے عام معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ آج وہ یاد فتح مکہ کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ انسانیت جب غالب آئے گی وہ ظلم نہیں کرے گی، انسانیت جب بھی غالب آئے گی، اور اسلام کو تو یہ رب نے حسن بخشا ہے کہ اسلام کبھی تمہیں ظالم نظر نہیں آئے گا، اسلام ہمیشہ مظلوم ہی نظر آئے گا۔ اسلام سے مراد اہل اسلام، وہ ہمیشہ مظلوم ہی نظر آئیں گے۔ مسلمان کبھی تمہیں ظالم تاریخ میں نہیں دکھیں گے، وہ دکھیں گے تو مظلوم ہی دیکھیں گے۔ ہاں ظالم کو روکنے والے ضرور ہوں گے، اب بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ظالم کو روکیں بھی نہیں، ورنہ یہ تو نہیں ہوتا۔ وہ ایک آدمی گیا کسی بزرگ کے پاس، اس نے کہا جی میں چاہتا ہوں کہ کوئی اللہ کا ولی ملے۔ انہوں نے فرمایا بڑے اللہ کے ولی، مومن ہر مومن اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی مجھے کوئی ملاؤ، میں ذرا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی اللہ کا ولی ملے۔ انہوں نے فرمایا ایسے کرو، وہ 3 بندے بیٹھے ہیں مسجد کے کونے میں، کہا جی ہاں کوئی ذکر اذکار کر رہے ہیں۔ ان کا جاؤ ان میں سے تینوں کے ساتھ کوئی شیطانی کرو، کوئی چونڈی مارو، کوئی مکہ مارو، اور آگے جو کچھ وہ کرے برداشت کرو، پھر میرے پاس آ جاؤ، پھر میں تمہیں ولی سمجھاتا ہوں۔ اب وہ گیا، ایک جناب ولی تلاوت کر رہے تھے یا ذکر کر رہے تھے، ان کو اس نے پیچھے سے چونڈی ماری، سوئی چبوئی، مکہ مارا، کوئی شیطانی کی، وہ اپنا اللہ اللہ کرتے رہے، انہوں نے کچھ بھی نہ کہا۔ انہوں نے کہا واقعی بھیا یہ تو اللہ کا ولی ہے۔ دوسرے کے اسی طرح شیطانی کی، چونڈی چھوڑی ماری، مکہ شکا مارا۔ اس نے دیکھا تو صحیح، بڑے غصے کے ساتھ کہا یار انسان بات، لیکن مزید کچھ نہ کہا۔ تیسرے کو جو اس نے ہاتھ لگایا اس نے رکھ کے ماری، لمبا کر دیا، اس نے ایسی سزا دی تو ان دوسرے 2 کا بھی بدلہ ہو گیا۔
اب وہ واپس آیا اس بزرگ کے پاس، اس نے بھیجا تھا، اس نے کہا سنا، اور نے کہا وہ پہلے والا تو بڑا اللہ کا ولی ہے، ایسا ولی تو میں نے کوئی نہیں دیکھا، دوسرے بھی گزارے والا ہے، وہ تیسرا تو بڑا ظالم ہے جی۔ حضرت نے فرمایا یہ تینوں اللہ کے ولی ہیں، یہ تینوں کیا ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو میں چھیڑوں اور اوپر جناب روندوں اور چڑھ جاؤں اور وہ کچھ نہ کہے صرف وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے؟ صرف وہی اللہ کا ولی نہیں، یہ تینوں اللہ کے ولی ہیں۔ ولی کبھی درگزر بھی کرتے ہیں، کبھی معمولی تنبیہ بھی کرتے ہیں، اور کبھی ظالم کو روکتے بھی ہیں۔ بھائی جن صحابہ نے بدر میں تلوار اٹھائی تھی وہ ولی نہیں ہے؟ بولے نا جی، ولی ہے۔ بلال آگ کے انگاروں پہ چپ کر کے لیٹے رہے، مار کھاتے رہے، لیکن وہی بلال بدر میں جب امیہ کو دیکھا جو آگ پہ لٹاتا تھا، بلال کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور چیخ کر کہا یا معاشر المسلمین ھذا امیہ یعذبنی، مسلمانوں کی جماعت ادھر آؤ، یہ وہ امیہ بدبخت ہے جو میرے اوپر ظلم کرتا تھا۔ اور امیہ بھاگا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے چھپا کہ مجھے بچاؤ۔ بلال نے کہا سیدھا وہ پتر بچاؤ نا۔ اب وہ وقت گیا کہ جب تم ظلم کرتے تھے ہم صبر کرتے تھے، اب اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے۔ ظالم کو روکنا بھی تو اسلام ہے نا، کبھی برداشت کرنا یہ بھی اسلام ہے، یہ رنگ ہیں اہل اللہ کے، کبھی برداشت کرنا یہ بھی اسلام ہے، اور کبھی ظالم کو ظلم سے روکنا یہ بھی اسلام ہے۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اہل ایمان جو دعائیں مانگتے ہیں نا، وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ ہمارے لیے اپنی طرف سے دوست مقرر کر، ہمارے لیے مددگار بھیج۔ تو پھر یہ اہل ایمان ان غریب مسلمانوں کی مدد کے لیے ظالموں کو روکنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، اہل ایمان پھر راہ خدا میں قتال کرتے ہیں۔ آج 10 محرم الحرام کا دن ہے اور نواز رسول کا ذکر نہ کریں تو یہ پھر بھی بات پوری نہیں ہوتی۔ نواز رسول، جگر گوش بطول حضرت سیدنا حسین سب کو رضی اللہ تعالی، جو احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب کو اپنے پیٹ میں دنیا میں آ کر سب سے پہلی خوراک جو حسنین کریمین نے کھائی وہ میرے نبی کی لعاب کھائی ہے۔ اتنی عظمتوں والے، نبی کی گود میں کھیلنے والے، نبی نماز میں ہوں اور حسین اوپر چڑھ جائے، نبی سجدہ لمبا کر دیں، وہ حسین جس کے گلے کا بٹن سختی کے ساتھ بندہ ہوا نبی پاک دیکھے تو فاطمہ بیٹی کو تنبیہ کریں اتنا زور سے میرے بیٹے کا گلا نہ دبائی کر، یہ اوپر والا بٹن کھلا چھوڑ تاکہ حسین آسانی کے ساتھ پھیریں۔ جس نبی کے گلے پر سختی سے بٹن چڑھا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین کے گلے پہ برداشت نہ کر سکے، وہ حسین نبی پاک گئے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہیں بھوک کی وجہ سے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ، فرمایا میرے بچے مجھے دو۔ آپ نے لیا اور اپنی لعاب، اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالی اور بچے چوستے رہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میرے نبی کی زبان کی چوسنے کی وجہ سے میرے بچوں کا اللہ نے پیٹ بھر دیا۔ کہ نبی کی زبان چوس چوس کر بڑے ہوئی ہوں اور وہ کربلا کے میدان میں بچوں سمیت شہید ہو جائیں تو یہ بات اس بات کی دلیل ہے نا کہ بھائی رب کی رضا کے اندر ہی ساری کامیابی ہے۔ اصل کامیابیاں تو اللہ کی رضا میں، وہ رب راضی تھے جگ راضی، اللہ کے نام پر ذبح ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے۔ اور سیدہ زینب نے کہا ربنا اخبر جدنا حسین کا مقتول، اے ہمارے رب ہمارے نانا تک یہ خبر پہنچا دے کہ جس حسین کو چوسا کرتے تھے اور چوما کرتے تھے آج وہ اللہ کے نام پر شہید ہو گئے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، اہل ایمان تو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور کافر شیاطین کے راہ میں لڑتے ہیں۔ لڑتے تو وہ بھی ہیں، راہیں تو
دونوں کی ہیں، لیکن ایک راستہ رحمان کا ہے اور ایک راستہ شیطان کا ہے۔ فرمایا فقاتلوا اولیاء الشیطان، سو تم شیطان کے دوستوں سے لڑو، تم رب کے دوست بنو اور شیطان کے دوستوں سے لڑو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ جب تمہارے ساتھ رب ہو تو پھر شیطان کی چال کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں کل ہی سن رہا تھا جنرل حمید گل کا بیان، شاید آپ میں سے کسی نے سنا ہو۔ اس میں انٹرویو میں وہ کہہ رہے تھے کہ جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا تو حالات سنگین ہوئی۔ کہتے ہیں میں نے پیغام بھجوایا ملا عمر کی طرف جو اس وقت کمانڈر تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے کہ ہم امریکہ کا تسلط نہیں چاہتے، کہ ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن میرا ایک مشورہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے مشورہ دیا کہ ایک راستہ یہ بھی ہے کہ امریکہ جمہوریت چاہتا ہے، ووٹنگ چاہتا ہے، تو مان لو الیکشن کراؤ اور یہاں تو تم ہی ہو نا، اکثریت تمہاری ہے، الیکشن ہوں گے پھر تم جیت جاؤ گے الیکشن میں، کہو گے اکثریت تمہاری ہے، پھر اسی طرح تم اسلامی نظام نافذ کر لو۔ یہ میں نے پیغام بھیجا کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بجائے اس کے کہ تم لڑو، تم ان کی بات مان لو اور ٹھیک ہے جس طرح وہ کہتے ہیں اس طرح کر لو، بالآخر پھر بھی تم نے جیت جانا ہے، حکومت تمہارے پاس آ جائے گی اور پھر جناب تم وہ بھی خوش ہو جائیں گے، جنگ سے بھی بچ جاؤ گے اور تم جناب کیا ہے اسلامی نظام بھی اسی طرح نافذ کرو۔ کہتے ہیں اس کے جواب میں انہوں نے مجھے کہا یہ جو بات تم کہہ رہے ہو نا یہ بظاہر تو بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے، لیکن اللہ کے قرآن کے فیصلے کے مطابق نہیں ہے۔ دشمن کی ہم بات مان لیں اور پھر جیسے وہ کہے اس طرح میں اسلام لائیں، ہم اپنے گھر میں اپنے ملک میں ہیں، ہم اس طرح اسلام لائیں گے جس طرح رب نے کہا، اور یہ ہمیں 100% اپنے اللہ پر یقین ہے کہ آج نہیں تو کل اللہ ہمیں فتح ضرور دے گا۔ اب جنرل حمید گل بھی نہ رہا اور ملا عمر بھی نہ رہا، لیکن وہ باتیں تو آج میں نے کل سنی تو مجھے کہا کہ واقعی بات تو وہی ہوئی کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، طریقہ وہی ہوگا، راستہ وہی اختیار کریں گے جو رب نے کہا ہے، اور اللہ پہ بھروسہ ہے، باقی فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے نا، وہ آج کرتا ہے یا 10 سال بعد کرتا ہے، فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا، جب میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں پھر تمہارا دشمن تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر کامل یقین نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہوا کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور کمزور سمجھے جانے والے مرد اور عورتیں اور بچے، الَّذِينَ يَقُولُونَ، وہ جو کہتے ہیں رَبَّنَا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے پروردگار نکال ہمیں اس بستی سے جس بستی والے ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنك وليا، اور بنا ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی دوست، واجعل لنا من لدنك نصيرا، اور بنا ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، جو ایمان والے ہیں وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ قتال کرتے ہیں شیطان کی راہ میں، وقاتلوا اولیاء الشیطان، پس قتال کرو تم شیطان کے دوستوں سے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔